اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں لمحہ، اس لمحے میں نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے مابعد کے اعتبار سے 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اظہار: نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور نون تنوین کو ان کے مخرج سے بلا غنہ ادا کریں گے اور اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار حقیقی بھی کہا جاتا ہے، جیسے انعمت علیہم، سواء علیہم۔ نمبر 2، ادغام: نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور نون تنوین کو ان دونوں حروفوں کو یعنی لام اور را کو بلا غنہ ادا کریں گے، اور 4 میں یعنی ینمو، ان چاروں میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ کی مثالیں: من لدنہ، من ربک۔ ادغام مع الغنہ کی مثالیں: من وال، من نبی، من معہم، برق یجعلون، عظاما نخرہ، حبل من مسد۔ ادغام مع الغنہ کی شرط: ادغام مع الغنہ کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین اور یہ حروف اس کلمے میں نہ ہو۔ اگر یہ حروف ایک کلمے میں ہوئے تو وہاں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے۔ اور ایسے کلمات پورے قرآن مجید میں 4 ہے: دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ اقلاب: اور نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور اس بدلنے کو قلب اور اقلاب کہتے ہیں، جیسے من بعد سمیع بصیر۔ نمبر 4، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون کے 6 حروفوں میں سے با اور الف کے علاوہ باقی 15 حروفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور نون تنوین کو غنے کے ساتھ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس اخفاء جیسے قوما ظلموا انذرتہم ان کنتم، اس اخفاء کی ادائیگی کا طریقہ ادغام اور اظہار سے مختلف ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اردو زبان میں ماں کا تلفظ ہے، کنول کا تلفظ ہے، اونٹ کا تلفظ ہے، اور یہ تو فقط صرف مثالیں ہیں، اصل ادائیگی کا دار و مدار استاد